حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بیوی بچے لے کر مکہ مکرمہ آیا تو قریش مکہ بار بار میرے پاس آتے تھے اور بڑی خوش آمدیں بھی کرتے تھے، تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے بڑی شد و مد کے ساتھ، بڑی تنبیہ کے ساتھ یہ بتاتے تھے کہ ہماری ہی قوم کا ایک شخص جس نے ایک نئے دین کا دعویٰ کیا ہے اور اس کے باتوں میں ایسا تاثیر ہے جادو کا کہ جب کسی کے سماعتوں تک اس کی بات پہنچ جاتی ہے تو وہ اپنے قبیلے، اپنے رشتہ داری، اپنے ماں باپ کی جدائی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور فوراً اس کا ہو جاتا ہے، اور جب اس کا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس سے جدا ہونا بالکل ناممکن ہو جاتا ہے۔ آپ مکے کے اندر ایسے حالات میں آئے ہو کہ ہم بڑی مصیبت جھیل رہے ہیں، اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر یہ مصیبت نہ آئے جس کے اندر ہم پریشان ہیں، تو لہٰذا اگر آپ آ بھی گئے ہیں تو مہربانی کر کے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس شخص سے محفوظ رکھنا تاکہ کوئی بات اس کی آپ کے کانوں تک پہنچ نہ جائے اور پھر آپ اپنے گھر، اپنے بیوی اور بچوں سے الگ اور جدا نہ ہو جائیں۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں کہ یہ باتیں میرے دل و دماغ کے اندر ان لوگوں نے اتنی پختہ کر دی اور دوہرا دوہرا کر اتنا مجھے جو ہے قائل کر لیا کہ خود میں بھی اس بات کے اوپر پکا ہو گیا کہ میں اس شخص کی کوئی بات بھی نہیں سنوں گا۔ اس لیے میں جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلتا تھا تو اپنے کانوں کے اوپر اچھی طرح سے کپاس ٹھونس کر مار کر باہر نکلتا تھا تاکہ اس کی باتوں کا کوئی لفظ میرے سماعتوں تک پہنچ نہ جائے۔ لیکن ہوا یہ کہ ایک مرتبہ میں بیت اللہ کی طرف گیا، وہاں پر میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی میں وہاں سے گزر رہا تھا تو قرآن مجید کے کچھ الفاظ میرے کان تک پہنچ گئے، اگرچہ میں نے کانوں کو اچھی طرح محفوظ کیا ہوا تھا، بند کیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ الفاظ قرآن کریم کے سنوا دیے۔ اور فوراً میرے دل نے فیصلہ کیا کہ قرآن کے اندر، اس کلام کے اندر تو واقعتاً بڑا تاثیر ہے۔ پھر میرے دل کے اندر ایک خیال آیا کہ اے طفیل، تو نے لوگوں کی باتیں تو سنی ہے لیکن تو خود بھی تو عرب کا ایک ادیب ہے، ایک بہت بڑا شاعر ہے، کلام سچا ہے یا جھوٹا ہے اور کتنا وزن رکھتا ہے اس کا تو خود بھی تو اندازہ کر سکتا ہے نا، کیوں نہ تھوڑی دیر کے لیے اس کلام کو تو سن لے۔ میں نے اپنے ہی دل کے اندر اپنے آپ کو تھوڑا سا ایک مخاطب کر کے اس طرح کی باتیں کہی اور فوراً میں نے اپنے کانوں کو آزاد کیا اور حضور کے قرآن کو سننے کے لیے میں کھڑا ہو گیا۔ جب میں نے قرآن سنا تو کیونکہ مجھے بھی تو ادب کے اندر، عربی جو فصاحت اور بلاغت کے اندر بڑی دلچسپی تھی، تو میں نے جیسے ہی قرآن مجید سنا تو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی لوگوں کی بات نہیں ہے، یہ کوئی جادو کا کلام نہیں ہے، اس کے اندر تو فصاحت اور بلاغت کے وہ نقاط ہیں جو آج تک کسی ادیب اور کسی شاعر نے اس کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو میرے دل نے فیصلہ کیا کہ یہ کلام جھوٹا نہیں ہے، جھوٹے وہی لوگ ہیں جو اس کلام سے ہمیں دور رکھ رہے ہیں۔ فوراً میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کلمہ پڑھ کر میں مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اپنی قوم کا ایک منجا ہوا شخص ہوں، ایک معتبر آدمی ہوں، اسی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ
دین اسلام کی جا کر تبلیغ کروں، نشر و اشاعت کی جا کر کوئی ترتیب بناؤں، اپنی قوم کو مسلمان کر کے دار اسلام کے اندر داخل کر دوں۔ حضور نے اجازت دے دی۔ فرماتے ہیں میں گیا، میں نے پہلے تو جا کر اپنے گھر کے اوپر محنت کی تو میری بیوی، میرے بچے، ماں باپ بھی سارے مسلمان ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد میں چلا گیا اپنی قوم قبیلہ دوس کے اندر جا کر میں نے محنت کی۔ 7 ہجری تک میں محنت کرتا رہا مسلسل، لیکن سوائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کوئی شخص مسلمان نہیں ہوا۔ 7 ہجری کے اندر حضرت ابو ہریرہ کو میں لے کر مدینہ طیبہ آیا تو بتایا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کی طرف اپنا لشکر لے کر غزوے کے لیے لڑنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے انتظار کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے بڑی کوشش کی ہے، بڑی محنت کی ہے، لیکن صرف اس ایک ہی شخص ابو ہریرہ کے علاوہ کوئی مسلمان ہی نہیں ہوا، اسی وجہ سے قبیلہ دوس کے لیے کوئی بد دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا نام و نشان دنیا سے مٹا دے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جواب کے اندر فرمایا اللہم اہدی دوسا، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما۔ تو حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے تو ان کے اندر ہدایت کی کوئی چیز نظر آتی نہیں ہے، میں نے بد دعا کے لیے کہا اور آپ نے ان کے لیے دعا کر دی ہے۔ آپ بد دعا کر دیتے تو پورا قصہ ہی ختم ہو جاتا، کیونکہ میں بہت ان سے خفا ہو کر اور ان سے دل برداشتہ ہو کر آیا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ اے طفیل اس قبیلے کے اندر تیرے جیسے بہت سارے لوگ رہتے ہیں اور وہ آئیں گے، دیر لیکن ضرور آئیں گے۔ فرماتے میں پھر واپس چلا گیا، جا کر محنت کی، اور ابو ہریرہ کو جو میں لے کر آیا تھا تو میں اس کو آپ علیہ السلام کے پاس چھوڑے ہی چلا گیا۔ 7 ہجری کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوتے ہیں، لیکن مسلمان ہو جانے کے بعد انہوں نے اپنا اڑنا بچھانا، اپنا اٹھنا بیٹھنا کلام رسول کو ہی بنا دیا۔ حضور چلتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، وہ بھی سارا یاد کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، وہ بھی سارا یاد کر رہے ہیں۔ قول، فعل، رفتار، گفتار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر چیز کو وہ محفوظ کر رہے ہیں اپنے دل و دماغ کے اندر۔ اب ظاہر بات ہے 1 دن 2 دن سال 1.5 سال 2 سال، اب جیسے ہی زمانہ آگے چلتا گیا، وقت گزرتا گیا، باتیں زیادہ ہو رہی ہیں تو پرانی باتوں کا کچھ ذہول ہو رہا ہے، لیکن وہ ذہول بھی برداشت نہیں ہو رہا، بڑے پریشان ہوتے ہیں، آتے ہیں اللہ کے رسول آپ کی باتیں میں ساری یاد کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے ذہول ہو رہا ہے، کوئی دعا فرمائیں کہ آپ کی ہر بات مجھے مرتے دم تک یاد ہی رہے اور کسی ایک بات کے اندر بھی ذہول نہ ہو مجھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اور دعا کا نتیجہ یہ کہ آخر روایت حدیث کے اندر پورے صحابہ کرام کی جماعت سے ایک تفوق حاصل کر کے آگے نکل گئے اور کوئی بھی صحابی روایت حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پہنچ سکا۔ حالانکہ ان 3 سال کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو آزمائشیں امتحان آئے، جو فقر و فاقہ کی دن حضرت ابو ہریرہ نے گزارے ہیں، انسان وہ جھیلنا تو دور کی بات ہے لیکن وہ واقعات پڑھ کر حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کس طرح دین کے اوپر عمل پیرا تھے اور کتنی استقامت ان لوگوں کے اندر تھی۔ فرماتے ہیں 3 دن گزر جاتے تھے، کئی دن گزر جاتے تھے، مجھے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی تھی اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا، لوگ یوں ہی سمجھتے تھے کہ اس کو مرگی ہو گئی ہے، پھر آ کر میرے گردن کے اوپر لاتیں دیتے تھے، کیونکہ اس زمانے کے اندر یہ علاج تھا، ایک نسخہ تھا، تو لیکن مجھے کوئی مرگی کوئی بیماری نہیں تھی، بھوک کی وجہ سے میری یہ حالت ہوتی تھی۔ اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہوا یوں کہ مجھے بہت زیادہ بھوک نے ستایا تھا، تنگ کیا تھا، اب کسی سے جا کر اپنی جان کے لیے اپنی ذات کے لیے مانگوں تو مجھے بالکل نامناسب لگتا تھا۔ تو
کیونکہ میں تو مدرسے کا ایک طالب علم تھا، پڑھنے والا تھا، تو ایک قرآن مجید کی آیت مجھے سوجھی، تو میں نے ایک دل کے اندر ایک تدبیر بنائی کہ یہ آیت جا کر حضرت ابو بکر سے پوچھوں گا تو میری بھوک کی جو حالت ہے وہ دیکھ کر سمجھ جائیں گے اور پھر مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دیں گے۔ فرماتے ہیں میں انتظار کرتا رہا، جب حضرت ابو ہریرہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو میں نے جا کر ایک آیت کی تفسیر حضرت ابو ہریرہ سے پوچھی۔ حضرت ابو ہریرہ بتاتے جا رہے ہیں اور اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، جب گھر تک پہنچتے ہیں آیت کی تفسیر بھی مکمل ہوئی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر چلے گئے اور میں وہیں سے واپس ہونے لگا۔ آ کر مسجد نبی میں پہنچا تو میں سمجھ گیا کہ حضرت ابو ہریرہ میری یہ کیفیت یا تو سمجھ نہیں سکے یا تو ان کے پاس کچھ کھلانے کے لیے تھا نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جانے کا انتظار کرتا رہا۔ جب حضرت عمر گھر جانے لگے تو ایک دوسری آیت لے کر میں حضرت عمر کے پاس پہنچ گیا، سوال کیا، پوچھتا رہا، وہ بتاتے بتاتے گھر پہنچ گئے، وہ بھی اپنے گھر کے اندر چلے گئے۔ میں آہستہ آہستہ واپس لوٹنے لگا، لیکن میرے اندر اب ہمت نہیں تھی کہ میں جا کر مسجد نبی میں پہنچ سکوں، اور وہیں پر بے ہوش ہو کر میں گر پڑا۔ فرماتے کچھ دیر تو میں بے ہوش ہی پڑا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ جیسے میری آنکھ کھلتی ہے تو فرماتے ہیں ابو ہریرہ بیٹا آپ کو بھوک ہے؟ میں نے عرض کیا جی اللہ کے رسول مجھے بہت زیادہ بھوک نے تنگ کیا ہے کہ میں اب بے حال ہو گیا ہوں، اب میرا چلنا میرا بیٹھنا ہی ممکن نہیں ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ میرے ساتھ آ، ساتھ لے جاتے ہیں، اپنے گھر جا کر بٹھاتے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ عائشہ گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ ہے؟ میرے شاگرد میرے صحابہ بڑے بھوکے ہیں، بہت بڑی تنگی کی حالت کے اندر ہیں، گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے دیں میں ان کو کھلاؤں۔ عرض کیا اللہ کے رسول اور تو کچھ نہیں ہے، ایک چھوٹا سا پیالہ پڑوس سے دودھ کا آپ کے لیے بطور ہدیہ کے ملا ہے، وہی گھر میں ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ فرمایا یہ بھی دے دو۔ اٹھایا دودھ کا پیالہ، آ کر مسجد نبوی میں حضرت ابو ہریرہ جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر پہنچے۔ فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اپنے ساتھی جو اصحاب الصفہ ہیں 70 کے قریب ان کو بھی لے کر آؤ تاکہ سب کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے مل جائے۔ فرماتے ہیں میں دل کے اندر تو یہ تھا کہ ایک چھوٹا پیالہ دودھ کا اور میں کئی دن سے بھوکا ہوں تو میرا پیٹ بھی اس میں سے بھر نہیں سکتا، اب سارے صحابہ کرام کو وہ بھی تو کافی دنوں کے بھوکے ہوں گے تو سب کو یہ ایک پیالہ کیسے کافی ہو جائے گا۔ لیکن حضور کا حکم تھا لبیک و سعدیک کہہ کر میں بس بغیر سوچے سمجھے چلا گیا اور جا کر ان کو بلا کر آیا۔ آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کو بٹھایا، حضور نے فرمایا یہ پیالہ اٹھاؤ سارے ساتھیوں کو پلا۔ تو یہ ایک دوسری میرے لیے آزمائش تھی، میں نے پیالہ اٹھایا اور سب کو دودھ پلایا۔ آخر میں جب میں نے آ کر پیالہ حضور کے سامنے رکھا تو فرمایا کہ اب آپ پئیں۔ میں نے ایک مرتبہ پیا، فرمایا دوبارہ پئیں، پھر دوسری بار پیا، فرمایا اور پئیں، تیسری بار میں نے پیا، لیکن پھر میری حالت یہ تھی کہ اب میرے اندر کوئی پینے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی تھی۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اب تو میرے رگ رگ سے خون جو ہے دودھ نکل رہا ہے، میرے انگلیوں کے پوروں سے بھی دودھ باہر نکل رہا ہے، اسی وجہ سے اب میں نہیں پی سکتا۔ آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ دودھ اٹھایا اور پینا شروع کر دیا۔